الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ان کی کچھ تشریح پچھلے جمعوں میں کی جا چکی ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سورت کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت سے بیدار کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اگر کسی آدمی کو خوشحالی کی زندگی میسر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ خوشحالی ہمیشہ برقرار رہے گی اور نافرمانی کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے عاد اور سمود اور فرعون کی قوموں کا ذکر فرما کر یہ بتایا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور پھر آخر میں فرمایا تھا کہ ان ربک لبالمرصاد. یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار ہر وقت تمہیں نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، یعنی تمہارا ہر قول و فعل اور ہر نقل و حرکت اور ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور لفظ جو قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے وہ مرصاد کا لفظ ہے. مرصاد ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی آدمی بیٹھ کر دوسروں کی نگرانی کرے. یہ نگرانی کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک تو ویسے ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی تماشے کے طور پر دیکھ رہا ہو کسی کو، صرف اپنی خوش طبیعت کے طور پر دیکھ رہا ہو، اس کو مرصاد نہیں کہا جاتا. مرصاد اس جگہ کو کہتے ہیں جیسے کہ عام طور سے کوئی جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت میں دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے
اگر کوئی آدمی اوپر کسی اوپر کی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس کو کہتے تھے کہ یہ مرصاد پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ مرصاد پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا ہے. صرف دیکھ ہی نہیں رہا، جائزہ لے رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں کس انجام کی طرف جانا ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جائزے کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اس کو نعمتیں دیتا ہے. تو انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو یہ نعمتیں ملتی ہیں اور یہ عزت ملتی ہے تو کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے اوپر رزق میں تنگی کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان ہر وقت ہر لمحے ایک آزمائش میں ہے. اچھی حالت ہو تو وہ بھی آزمائش کی حالت ہے، اور بری حالت ہو تو وہ بھی آزمائش کی حالت ہے. بری حالت سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی پیسوں کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے. اور نعمتیں ہیں، خوشحالی ہے، خوش عیشی ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب بندے کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے تو مجھے عزت دے دی ہے، لہذا میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اگر میں کوئی بدکار ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہگار ہوتا، تو مجھے یہ نعمتیں کیوں ملتی، مجھے یہ مال و دولت کیوں ملتا، مجھے رزق کی یہ فراوانی کیوں حاصل ہوتی. تو وہ اپنی اس خوشحالی سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے مجھ سے، لہذا میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہوں تو بھی کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، کوئی برا کام کر رہا ہوں تو بھی پرواہ کی بات نہیں ہے، اگر میں نے دھوکے فریب سے مال کمایا ہے تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی اللہ میاں کو ناپسند ہوتی یہ بات تو میرے اوپر یہ مال دولت مجھے دیتا ہی کیوں. یہ بات قرآن کریم نے ایک اور جگہ زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے کہ فرمایا کہ أَفَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کہ یہ جو ہم نے لوگوں کو مال و دولت دے رکھا ہے، اولاد کی نعمت دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ در حقیقت ہم نے ان کو پسند کر لیا ہے اور ہمارے نزدیک وہ محبوب ہیں، اس واسطے ہم زیادہ سے زیادہ اچھائی کی چیزیں ان کو دے رہے ہیں. قرآن کے فرماتا ہے بل لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں کہ جو کچھ دے رہے ہیں یہ تمہاری آزمانے کے لیے دے رہے ہیں کہ اس نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو اور شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو، یا یہ کہ غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو اور اس مال و دولت کو، اس خوشحالی کو ناجائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، نافرمانی میں استعمال کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو عزت دیتے ہیں، لوگوں میں اس کا نام ہوتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، باعزت سمجھتے ہیں، اور ہم نے اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے تو مجھے عزت دے دی، بس اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو پیارا ہوں اللہ کا، محبوب ہوں اللہ تعالیٰ کا، اگر نہ ہوتا تو یہ مال دولت ہی ہمیں کیوں ملا ہوتا اور یہ نعمتیں اور عزتیں ہی کیوں ملی ہوتی. یہ پتہ نہیں ہے
کہ یہ تو ساری تمہیں آزمانے کے لیے دی گئی ہیں، اس لیے دی گئی ہیں کہ اس حالت میں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہو کہ نہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب بندے کو ہم آزماتے ہیں تنگی کی حالت میں کہ اس کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، تو وہ اس وقت کہتا ہے مجھے تو میری تو توہین کر دی، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کہ مجھے زیادہ نعمتیں دیتا، مجھے تو اسے توہین کر دی۔ شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، گویا میں مستحق تو بہت زیادہ کا تھا، اللہ میاں نے مجھے معاذ اللہ ظلم کر کے مجھے کم دیا اور میری توہین کر دی۔ تو انسان دونوں حالتوں میں، جو آزمائش کی دونوں حالتیں ہیں، ان میں صحیح طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے غلط فکر کی طرف جاتا ہے، غلط سوچ کی طرف جاتا ہے۔ خوشحالی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہو گیا، اور بدحالی میں جب رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ میں نے توہین کر دی معاذ اللہ میری، اور میں جس چیز کا مستحق تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ یہ دونوں باتیں یہ در حقیقت مومن کی باتیں نہیں ہیں، یہ کافر کا کام ہے کہ وہ خوشحالی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہونے کی علامت قرار دے۔ چنانچہ کفار مکہ جو تھے، جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو وہ جواب میں یہی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ میاں کو ناپسند ہوتا تو ہمیں یہ مال و دولت کیوں ملا ہوتا، ہمارے اتنے عالیشان گھر کیسے ہوتے، ہم عزت اور نعمت کی حالت میں کیسے گزارا کر رہے ہوتے۔ تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا ہوا ہے۔ ہماری بت پرستی کو اگر وہ ناپسند کرتے تو ہمیں یہ مال و دولت کیوں ملا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم تمہیں آزمانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خوشحالی میں ہے تو اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہی رہیں گے، اور یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال و دولت اور یہ راحت ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے گی۔ اللہ بچائے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی مال و دولت کو تمہارے لیے عذاب بنا دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جب چاہے چھین لے، کس طرح ختم ہو جائے ساری کی ساری مال و دولت۔ کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے عالیشان زندگی گزار رہے تھے، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ فقیر اور تنگ دست ہو گئے۔ حضرت میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک نواب صاحب تھے، اور یہ ڈھاکہ کے بارے میں مشہور ہے، آج بھی ڈھاکہ کے لوگ بھی اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ نواب صاحب تھے، ان کا انتقال ہوا، بڑی جائیداد کے مالک تھے، بڑی مال و دولت تھی، انتقال ہوا تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کے گئے، اور وہ سارا مال دولت بیٹا اور بیٹی کے حصے میں آیا، لیکن ہوا کیا کہ غفلت کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ تو بیٹے کو یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس کو ماچس سے دیا سلائی، جو جس سے آگ جلائی جاتی ہے، ماچس کی تیلی، وہ رگڑنے سے جو ایک بو پیدا ہوتی ہے، وہ خوشبو پسند آ گئی کہ یہ بڑے مزے کی بو ہے۔ تو بس ان کا کام یہ تھا کہ روزانہ ماچسوں کے ڈھیر آتے تھے اور وہ اس کے اوپر تیلی لگا کر اور وہ اس کی بو سونگا کرتے تھے، سارے مال و دولت اس میں خرچ کر دیا۔ بیٹی صاحبہ جو تھی وہ انہوں نے ایک مرتبہ کہیں کپڑا منگایا، کپڑے کے تھان منگائے، تو جو کپڑا بیچنے والا تھا اس سے جو
کہا کہ اتنا کپڑا دے دو، تو اس نے وہ ریشمی کپڑے کو چیرا لگا کر پھاڑا، تو پھاڑنے کی جو آواز ہے وہ پسند آ گئی، کہ کپڑا پھاڑنے سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی مزے کی آواز معلوم ہونے لگی۔ اب ان صاحبزادی کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کپڑے کے تھان منگاتی ہیں اور منگا کر تھان کے تھان پھاڑے جا رہے ہیں اس آواز کو سننے کے لیے، یہاں تک کہ ساری دولت انہوں نے اپنی اس میں ضائع کر دی۔ بعد میں دونوں وہ بہن بھائی وہ ڈھاکہ کے بازار میں بھیک مانگا کرتے تھے، اور وہ بازار آج بھی بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے۔ بیگم بازار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مت الٹی ہونے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے کہ خوشحالی کہ میں اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی بعض اوقات وہ خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر یہاں نہ ہو تو کم از کم آخرت میں تو ہے ہی، کہ آخرت میں جا کر اس کا عذاب اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ اچھی حالت کے بعد بری حالت آنے سے بچائیے، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اچھی حالت آنے کے بعد پھر بری حالت کا سامنا کرنا پڑے، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اب اگر کسی کو عیش میسر ہے تو اس کو ہر وقت اللہ تعالی سے لو لگانی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کرے، اور شکر کا سب سے اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، گناہوں سے بچے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم جو ہندوستان کے آخری تاجدار تھے، آخری بادشاہ تھے، بعد میں یا تو بادشاہت کا ایک عالم تھا یا بعد میں پھر انگریزوں نے قید کیا، رنگون میں جا کر قید میں رہے اور وہیں پر پھر ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو اس زمانے میں جو انہوں نے نظمیں اور غزلیں کہی ہیں، شاعر آدمی تھے، بڑے اچھے شعر کہتے تھے، تو بڑی حکیمانہ اور اپنی پوری زندگی کو کہ سبق کو اپنے شاعری کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی وہ شخص کہ جو وہ آدمی نہیں ہے کہ جو عیش میں اپنے خدا کو بھول جائے، اور جو تیش میں یعنی غصے میں جس کو خوف خدا نہ رہے، تو وہ آدمی ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا بڑا سمجھدار ہو، اس کو آدمی نہ سمجھنا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ ہے۔ اب قرآن کریم اسی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جب ہم تمہیں عزت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ تم ہمارے محبوب ہو گئے اس وجہ سے دے رہے ہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو، اور اس آزمائش کے اندر اگر تم ناکام اترے تو دنیا میں بھی انجام خراب ہو سکتا ہے، آخرت میں انجام خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کسی آدمی کو آزماتے ہیں بدحالی کے ذریعے، یعنی اس کے اوپر فقر و فاقہ آ جاتا ہے، معاش کی تنگی آ جاتی ہے، روزگار نہیں مل رہا، پیسے نہیں ہیں، غربت کا عالم ہے، تو وہ بھی در حقیقت ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وہ آزمائش، اس آزمائش میں شکوہ اور گلہ کرنا کہ میرے مالک نے مجھے میری توہین کر دی، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اس حالت کو یہ سمجھے کہ یہ میرے صبر اور ضبط کا امتحان ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے کہ میں کتنا صبر کرنے والا ہوں۔ خوشحالی کی صورت میں آزمائش ہے اس بات کی کہ کتنا شکر ادا کرتا ہوں، اور بدحالی کی حالت میں آزمائش ہے اس بات کی کہ کتنا صبر کرتا ہوں۔ صبر کے معنی کیا ہے کہ جو حالت ہے اس کے اوپر اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور اسی سے مانگے کہ اللہ میں پریشانی میں ہوں،
آپ کی مشیت ہے، آپ کا فیصلہ ہے، میں اس پر مجھے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، لیکن میں کمزور ہوں، حاجت مند ہوں، اے اللہ میری حاجتیں دور فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، بجائے یہ کہنے کے کہ میری توہین کی گئی، بجائے یہ کہنے کے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے اللہ میں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے اعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے۔ دونوں حالتوں میں رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف، خوشحالی کے اندر رجوع شکر کے ذریعے، اور بدحالی میں رجوع دعا کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب بندہ یہ کرتا ہے تو پھر وہ بدحالی کی حالت بھی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور شروع سے سورت کے شروع سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر حال، ہر کیفیت ہر حال میں برقرار نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے۔ رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے، شام آتی ہے تو صبح بھی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس حالات کے بدلنے میں بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھی حالت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کے اوپر صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ یہ تکلیف دور فرما دیجیے، اس کے اسباب بھی اختیار کرو اور مانگو بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کا ہر لمحہ، جو بھی وقت گزر رہا ہو، وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اطمینان ہے اور ایسی کوئی نعمت میسر ہے، مثلا ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے، ابھی سائے میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں جائیں گے، دھوپ کے اندر دھوپ کی تپش نظر آئے گی تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچے۔ تو ہر حالت میں یا تو اچھی ہوتی ہے حالت، اطمینان کی ہوتی ہے، نعمت کی ہوتی ہے، یا کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر اچھی حالت ہے تو شکر ادا کرتے رہو، یا اللہ آپ کا شکر ہے، سائے میں بیٹھے ہیں آپ کا شکر ہے، ہوا چل رہی ہے آپ کا شکر ہے، صحت کی حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، نعمت ملی ہوئی ہے اللہ آپ کا شکر ہے، کھانے کو گھر میں موجود ہے، اللہ ملک الحمد للہ کا شکر الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کر کے اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے سے اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اس محبت کے نتیجے میں انشاءاللہ نیکیوں کی خواہش پیدا ہوگی، برائیوں کی نفرت پیدا ہوگی۔ کثرت سے شکر ادا کرو، اور جہاں کوئی تکلیف پہنچے، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہاں تک کہ اگر چراغ گل ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ چراغ جل رہا تھا، گل ہو گیا ہوا سے یا کسی طرح گل ہو گیا، روشنی سے کے بجائے اندھیرا ہو گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ فرمایا کہ چونکہ چراغ گل ہونے سے کچھ تکلیف ہوئی تھی، اور ہر تکلیف پر قرآن کریم میں فرمایا جن کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو وہ بندے اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ صبر کا کلمہ ہے کہ اس سے بندہ اپنے صبر کا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا اظہار بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں دعا بھی ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف پہنچی ہے اپنے رحمت سے اس کو دور فرما دے۔ تو دو حالتیں ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، یا راحت مل رہی ہے تو شکر ادا کرو الحمدللہ، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ پہلی وہ عبادت ہے شکر، یہ عبادت ہے صبر، اور دونوں کے
دونوں کے مجموعے سے بندہ مومن بنتا ہے. اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک شکر اور ایک صبر. تو جس حالت سے بھی گزر رہے ہو اس میں دیکھ لو، اگر اطمینان ہے، مسرت ہے تو شکر کثرت کرو. فضول خیالات دل میں لانے سے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو اور اللہ تعالیٰ سے صبر کا مظاہرہ کرو. یہاں تک کہ فرض کرو کہ اگر چلتے ہوئے آپ نکلے اور سواری کی تلاش میں تھے کہ سواری مل جائے، سواری مل گئی، کہو اللہم لک الحمد لک الشکر. بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھنے کا موقع مل گیا، اللہم لک الحمد لک الشکر. مانگ لو کہ اللہ عافیت کے ساتھ مجھے گھر تک پہنچا دیجئے. تو کثرت سے شکر ادا کرنا، کثرت سے صبر کرنا، کثرت سے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، یہ چیز ہے جو رفتہ رفتہ بندے کو اپنے اللہ سے قریب لے جاتی ہے اور تعلق مع اللہ میں اضافہ کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کا جو حصہ، سورت کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے وہ در حقیقت ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ اپنی شکر اور صبر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ تک انشاءاللہ پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.